وہ میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا, کسی نے کہا کہ مفتی صاحب مختصر وقت میں سمجھا دو, تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم جو تبلیغ جماعت کے بڑے بزرگ تھے, ہمارے بھی اکابر میں سے تھے, بزرگوں میں سے تھے, ان کا ایک ملفوظ سنایا. انہوں نے کہا حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان دنیا میں 1 ارب ہے اور غیر مسلم 4 ارب ہیں. اس وقت اتنی تھا, اب تو جب سے میرے 4 شادی میں بیان ہوئے نا, مسلمان تھوڑے سے بڑھ گئے الحمدللہ, اسپیڈ تھوڑی تیز ہو گئی ہے مسلمانوں کی. تو حاجی صاحب نے کیا فرمایا کہ مسلمان 1 ارب ہیں اور غیر مسلم 4 ارب. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایک مسلمان کے 4 کافروں کی ذمہ داری اٹھا لے, 4 کافروں پہ محنت کرے, تبلیغ کرے, 4 کافر کیا ہو جائیں گے مسلمان, پوری دنیا میں کیا ہوگا اسلامی. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت دنیا سے چلے گئے, میرے پاس ایک اور بہترین پیکیج ہے, آسان پیکیج ہے. اگر حضرت زندہ ہوتے تو میں حضرت کی خدمت میں پیش کرتا کہ حضرت ایک مسلمان 4 کافروں پہ محنت کرے. وہ تو کافر سنے گا نہیں اتنے حرام سے بات, بولے گا تو میرے مذہب کو چھیڑتا کیوں. میں نے کہا اس کا آسان اور مزیدار پیکیج یہ ہے کہ یہ 1 ارب 4 شادیاں کر لیں اور ان کی اسپیڈ بچے پیدا کرنے کی 4 گنا بولو بڑھ جائے. اگلی صدی میں یہ 4 گنا زیادہ ہوں گے, وہ 1 گنا کم. اب 4 مسلمانوں پر 1 کافر آ رہا ہوگا, کیا خیال ہے؟ وہ تو 4 گھیر کے ویسے ہی مسلمان کر دیں گے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ 4 پر کتنے آنا, 1 کافر. ریشو یہ ہو جائے گا نا کہ 4 مسلمان ہوں گے اور کافر کتنے ہوں گے 1. تو وہ تو ویسے ہی اس کو مسلمان کر دیں گے, بلکہ تیرا باپ بھی مسلمان ہوگا وہ. کیا خیال ہے؟ لیکن حضرت دنیا سے چلے گئے یہ اس پیکیج کے بغیر ہی. زندہ ہوتے تو یہ پیکیج دیتا. تو یہ خوب سمجھ لو, دنیا میں حکومت وہی کرتا ہے, دنیا میں غلبہ اسی کا ہوتا ہے جس کا گروتھ ریشو زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ابھی تو ہم یورپ اور دوسرے ملکوں سے آئے ہیں نا, ان کی آبادی گھٹ, کیونکہ ابا شارٹ ہو گئے نا. ابا کیا ہو گئے شارٹ. جب ابا شارٹ ہو گئے تو بچے آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں, وہ بھی غیر قانونی ہو رہے ہیں. تو 1 آدھ ہو رہا ہے, 1 ہو گیا, 2 ہو گئے. ہمارے ماشاءاللہ مسلمان جاتے ہیں تو ان کی سپیڈ اسی طرح ہی ہے جیسے یہاں پر. ان کی سپیڈ کیا ہے؟ بلکہ ایک ملک میں میں گیا, وہاں پر بچوں کی سپیڈ اتنی ختم ہو گئی ہے, گوروں کے یہاں بچے نہیں ہوتے, 1 آدھ بچہ ہوتا ہے. تو اب وہ ان کی آبادی کم ہونا شروع ہو گئی ہے. تو حکومت نے 20 لاکھ روپے پاکستانی کرنسی کے حساب سے, اگر اس کرنسی کو کمپیئر کیا جائے نا, 1 بچہ پیدا کرنے پر 20 لاکھ روپے حکومت دے رہی ہے. تو میں نے کہا یار میں اپنے ملک میں جا کے نام بتاؤں گا اس کنٹری کا, تو جتنے بے روزگار ہیں نا ہمارے یہاں, کیا خیال ہے, سارے وہاں پہنچیں گے اور دے مار 4.5. کیا خیال ہے؟ دے مار 4.5, اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا. لیکن میں نام نہیں لے سکتا اس ملک کا, مجبوری ہے. ایک کنٹری میں میرا جانا ہوا, وہاں بھی کافی پیسے ملتے تھے. تو وہاں یہ ہوا کہ انگریزوں پہ تو پھر بھی اثر نہیں ہوا. انہوں نے کہا پیسے ملیں گے تو بھی ہم نہیں پیدا کریں گے. ان کو پتا ہوتا ہے نا ہمارا بڑھاپا کیا ہوگا, یہ بچوں نے ہمیں کون سا پالنا ہے. مسلمانوں نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا اور دے مار 4.5. یہاں 2 دن کے ہو رہے تھے, وہاں جا کے سپیڈ بڑھ گئی. پیسے مل رہے ہیں بھائی, ہر بچے پہ پیسہ ملتا ہے. اب وہاں کی گورنمنٹ کو خطرہ ہوا کہ یہ تو سارے پنجابی, پٹھان, مہاجر, یہ لوگ یہاں کے سپیڈ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. کل تو یہاں گٹکے کی دکانیں کھلیں گی, نسوار کی دکانیں کھلیں گی, ہے بھائی, چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, ہمارا ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ پیکج ختم کر دیا. بولا یہ سارا یہ فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ مسلمان اٹھا رہے ہیں. میرے جب وہاں بیان ہوا, میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو پیکج تو ختم ہو گیا, اسپیڈ ختم نہیں ہونی چاہیے. پیکج تمہارا ختم ہو گیا ہے, لیکن اسپیڈ ختم نہیں ہونی چاہیے. اسپیڈ تمہاری اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ بھی علماء ہمیں بتاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو تو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے.
اس وجہ سے ہمارے گھر آباد ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بچے ایک پھول کی طرح گھروں کی زینت بنتے ہیں۔ میں کتنے گھروں میں جاتا ہوں، ہزار گز کے بنگلے، اتنے بڑے بڑے، بندہ مارکیٹ سے اندر بندی، دو میاں بیوی بس ایک رہ رہے ہیں، پورے گھر کی دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں رونق ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، منجلے، یہ میرا منجلا بیٹا ہے، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میری داماد ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا نواسا ہے۔ کتنا بڑا خاندان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ کہہ رہے ہیں جی؟ تو یہ رونقیں اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے دی ہیں، اسلام کی وجہ سے دی ہیں یہ رونقیں میں اللہ نے۔ اگر ہم اسلام پہ عمل نہ کرتے تو ہمارے گھر بھی بے رونق ہو جاتے ہیں، ہم بھی انہی نظریات سے متاثر ہوتے۔ تو یہ تو میں نے تھوڑی سی لگا دی آپ کو، تھوڑا سا جو ہے آپ بولیں گے صاحب آیا اور شادی کی بات ہی نہیں کی، صاحب نے شادی کی بات تو نہیں کی لیکن اسپیڈ کی بات الحمدللہ کر لیا۔ اسپیڈ صحیح ہو تو سب کچھ صحیح رہے گا انشاءاللہ۔ تو خیر، تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ بھائی ان مدارس کا ہمیں تحفظ کرنا ہے۔ اب مجھے یہ بات بتاؤ، جو دینی مدرسے ہیں ان میں طلبہ گیس پہ چلتے ہیں یا روٹی پہ چلتے ہیں؟